السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لائن آف فائر. میرا نام احتشام امیر الدین ہے. ناظرین، ہمارے مذہب میں عورت کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے. اگر ماں ہے تو اس کے پیروں تلے جنت ہے، اگر بیٹی ہے تو باعث رحمت ہے، اگر بہن ہے تو باعث شفقت ہے، اور اگر بیوی ہے تو باعث اطمینان و سکون ہے. لیکن ہمارے ہی معاشرے میں حوا کی کچھ بیٹیاں ایسی بھی ہیں جو کسی نہ کسی معذوری میں اگر مبتلا ہو جاتی ہیں تو ان کی زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے. اور خاص طور پر خواتین جب کسی نہ کسی معذوری میں مبتلا ہوتی ہیں تو ان کی زندگی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ مرد حضرات کے بارے میں تصور یہ ہے کہ اگر وہ معذور ہو بھی جائیں پھر بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکل سکتے ہیں، لوگوں سے مل جل سکتے ہیں، انٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن خواتین صرف گھر کی چار دیواری تک محدود ہو جاتی ہیں. ایسی خواتین کے لیے ایک ادارہ ہے راولپنڈی میں جہاں پر میں موجود ہوں، جس کا نام درخشاں فاؤنڈیشن ہے. یہاں پر ان خواتین کی تربیت کی جاتی ہے، انہیں ہنر سکھایا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں آپ کی ملاقات ان خواتین سے کراؤں گا اور آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ یہ خواتین جو زندگی میں مشکلات کا شکار ہیں، معذور ہیں، اس کے باوجود کتنی باہمت ہیں، جس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت میں درخشاں فاؤنڈیشن کے اندر ہوں اور یہاں پر ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے مختلف خواتین سے جو کسی نہ کسی معذوری میں مبتلا ہیں اور ڈسیبل ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں آتی ہیں کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنے کے لیے. ڈفرینٹ سیکشنز ہیں یہاں پر. ایک نٹنگ کا سیکشن ہے، ایک امبرائڈری کا سیکشن ہے، ایک کمپیوٹر سیکشن ہے، ایک کلاس ہوتی ہے اسلامیات کی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر سیکشنز ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی طرح سے معذور ہیں زندگی سے لڑ رہے ہیں اور کس طرح سے زندگی کا مقابلہ کر رہے ہیں، جس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. لیکن سب سے پہلے یہاں پر ایک جو انتظامیہ کی رکن ہے زینب مغل، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. تھوڑا سا فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں، پھر یہاں پر جو خواتین ہنر سیکھ رہی ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اچھا زینب، مجھے تھوڑا سا پہلے اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ ایگزیکٹلی یہاں پر ہو کیا رہا ہے. یہاں پر 4 طریقے کی ڈسیبلٹیز کے لڑکیاں آتی ہیں جن کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بریڈ اینڈ بٹر خود سے ارن کر سکیں. ڈفرینٹ سیکشنز ہیں، اس کے بیچ میں ان کو کلاسز دی جاتی ہیں. اب جیسے یہ ہمارا نیٹنگ سیکشن ہے، تو اس ٹائم پہ یہاں پہ اسپیچ اینڈ ہیئرنگ امپیئرڈ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، فزیکلی ہینڈیکیپڈ بھی ہیں، مائلڈ مینٹل ڈس آرڈرس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. تو ان کو یہاں پہ نیٹنگ، مشین نیٹنگ بھی سکھائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کریشیا بھی سکھایا جاتا ہے. تو دے ٹیک آرڈرس. یہاں پہ لوگ آتے ہیں. یہ ایک ٹائم پہ کتنی خواتین آپ کے پاس یہاں پہ کام کریں؟ ہم لوگوں کے پاس ویسے تو 40 اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ریگولر اٹینڈنس پہ ہیں، لیکن 80 انرول ہوئی ہوئی ہیں. وہ یہ ہے کہ بیکاز آف دیئر ڈیزیزز وہ کبھی چھٹیوں پہ بھی چلی جاتی ہیں. اچھا، تھوڑا اردو میں زیادہ بات کیجیے گا، انگلش کا. سوری. اچھا، یہ ذرا تھوڑا رپیٹ کر دیں یہ سوال. کتنی خواتین ہیں ٹوٹل جو آپ کے پاس کام کریں؟ 80 اسٹوڈنٹس انرول ہوئے ہوئے ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے کبھی کچھ نہیں بھی آ پاتی ہیں. تو 40 اسٹوڈنٹس ہیں جن کی اٹینڈنس ہمارے پاس رہتی ہے یہاں پر. اس وقت کتنی اسٹوڈنٹس یہاں پر موجود؟ 35 to 40 ہیں. اچھا، یہ جو خواتین ہیں یہاں پر جنہیں آپ ٹرین کرتے ہیں، یہ یہاں پر رہتی تو نہیں ہے؟ نہیں، ارد گرد کے علاقوں سے آتی ہیں. پنڈی ہی کے علاقے ہیں، لیکن کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پہ سڑکیں نہیں لگتی، تو ٹرانسپورٹ سروس ہم فری پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ دھاما سیدہ جیسے ایک بہت ایسا علاقہ ہے جہاں پہ سڑکوں کا پرابلم ہے، دور دراز سے لے کر آتے ہیں، ایئرپورٹ روڈ سے، لالہ زار سے، ڈفرینٹ مسریال سے، ڈفرینٹ علاقوں سے آتی ہیں. اچھا، جو ڈسیبلٹی ہے یہاں پہ خواتین جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ مختلف ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہیں، کسی کو قوت گویائی کا مسئلہ ہے، کسی کو قوت سماعت کا مسئلہ ہے، کوئی نابینا ہے اور کوئی ذہنی طور پر معذور ہے. ہاں جی بالکل. 4 طریقے کی ڈسیبلٹیز ہیں، ان چاروں کو کیٹر کیا جاتا ہے. بیسیکلی آرگنائزیشن بنی تھی صرف ان لڑکیوں کے لیے جو کہ نابینا تھیں، لیکن بعد میں ارد گرد کے علاقوں سے بہت سے ایسے پیرنٹس آئے جنہوں نے کہا کہ جی ہماری بیٹیوں کو بھی پرابلم ہے تو آپ انہیں سکھائیں. تو پھر ان کے لیے اس چیز کو تھوڑا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آپ انہیں جو اسکل سکھا رہے ہیں، باہر کی دنیا میں جا کر اگر انہیں کوئی کام کرنا ہے، نوکری کرنا ہے تو وہ کر سکیں، سروائیو کر سکیں ود دا ڈسیبلٹی دیٹ دے ہیو. جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جب تک یہ اپنا خود سے ارن نہیں کریں گی تو کیسے آگے ان کی زندگی چلے گی. اسی کے لیے ہم یہاں پہ ان کو ٹرین کرتے ہیں. یہ گھر پہ بھی آرڈرز لیتے ہیں، یہاں پہ بھی آرڈرز لیتے ہیں، تو یہ کہ یہ ایک ارننگ ہینڈ بن جاتے ہیں اپنے گھر پر. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں یہ جیسے کہ نٹنگ سیکشن ہے اور یہاں پر کچھ خواتین نٹنگ کر رہی ہیں. کچھ نٹنگ ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں ان مشینز کے ذریعے ہو رہی ہے جسے مشین نٹنگ بولتے ہیں، اور کچھ ہینڈ نٹنگ بھی ہو رہی ہے. یہ جو کام کر رہی ہیں خواتین یہاں پر، یہ کوئی اسپیشل آرڈر ہے یا کسی کی طرف سے آیا ہوا، یہ کیا ہے؟ کیا کچھ تو آرڈرز پہ کام ہو رہا ہے، کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایگزیبیشنز ہوتی رہتی ہیں، جیسے لوک ورثہ میں ہو گئی، یا پھر یہ کہ کسی
کسی اور آرگنائزیشن والوں نے ہمیں بلا لیا, نیول کمپلیکس کے بیچ میں ایگزیبیشنس لگ جاتی ہیں, تو بہت سے لوگ میلاد اپنے گھر میں کراتے ہیں, وہاں پہ ڈسیبل لوگوں کے ہاتھ کا بنا ہوا اسٹف منگواتے ہیں, کیونکہ اس کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگ بجائے اس کے کہ کسی سے مانگیں وہ خود اپنے سیلف سفیشینٹ بن رہے ہیں. یہ یہیں پر بنا ہے؟ جی بالکل. یہاں آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام سمینا درویش. آپ یہاں پہ انسٹرکٹر ہیں, ٹیچر ہیں؟ جی جی بالکل. آپ نیٹنگ سکھا رہی ہیں؟ جی میں نیٹنگ سکھاتی ہوں. جی آپ خود یہاں پہ کتنی دیر سے؟ مجھے تو یہاں پہ تقریباً 15 سال ہو چکے ہیں, کیونکہ میں خود ایز اے ٹرینر یہاں آئی تھی, اور ماشاء اللہ میں نے ساری کورسز کیے, کچھ باہر سے کچھ یہاں پر, اور ماشاء اللہ میں یہاں پہ لڑکیوں کو سکھایا. اور آپ کو خود کیا معذور ہے؟ میں فزیکلی ہینڈیکیپ ہوں. جی جی. کیا کی وجہ سے میری ایک ٹانگ مطلب کام نہیں کرتی, جس کی وجہ سے میں اسٹک یوز کرتی ہوں, لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے کسی کی محتاجگی نہیں ہے. اللہ کا بہت احسان ہے مجھ پہ کہ میری خواہش تھی کہ میں کسی قابل ہو جاؤں تاکہ میں اپنی جیسے اور لڑکیوں کو ٹرین کر سکوں, تاکہ ان کو کوئی احساس کبھی بھی نہ ہو کہ ہم میں کوئی کمی ہے. یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ آج میں اس قابل ہو چکی ہوں کہ اپنی جیسے دوسری بہنوں کو بھی اس قابل کر سکتی ہوں کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے. وہ جو آپ چاہتی تھیں کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ اپنی جیسی دوسری خواتین کو بھی ٹرین کروں, آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ بالکل پہنچا. تو آج جب آپ ان سب کو ٹرین کرتی ہیں تو خوشی تو ہوتی ہوگی؟ بہت خوشی ہوتی ہے مجھے, بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش پوری کر دی. اور ہمیں آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے, جس طرح سے ہمت سے آپ لوگ زندگی سے لڑ رہے ہیں اور جس طرح سے کام سیکھ رہے ہیں. اور اس میں بہت سارے وہ لوگ جن کو کسی قسم کی کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ نے تندرستی سے نوازا ہوتا ہے, اور ہم لوگ احساس نہیں کرتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ دل ہار جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اصل معذور میں کہتی ہوں وہی شخص ہوتا ہے جو کہ دوسروں کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی مجھے لا کے دے گا یا مجھے کر کے دے گا. اصل معذور وہ نہیں ہوتا کہ جو فزیکلی یا کسی طور پہ معذور ہوتے ہیں. میں تو اسی شخص کو معذور سمجھتی ہوں جو دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. بتائیں گے اپنی اسٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ؟ جی میرے پاس یہ اسٹوڈنٹس جو یہ ہے مریم ہے, جی ڈیف ہیں, ہینڈ نیٹنگ کی کروشیا کا کام کر رہی ہیں. یہ سن نہیں سکتی؟ جی یہ سن نہیں سکتی. یہ جو مریم یہاں پہ بیٹھی ہیں ناظرین, آپ نے دیکھا یہ بنا رہی ہیں, نیٹ کر رہی ہیں یہ کپڑا. یہ قوت سماعت سے محروم ایک خاتون ہے, لیکن یہ اسکل جو ہے نا یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے. یہ سمیرا ہیں جی, یہ بھی ڈیف ہیں, یہ بیبی سیٹس بناتی ہیں اس ٹائپ کے, جیسے کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو 4 خواتین اس سائڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں ناظرین, مشین نٹنگ کا کام کر رہی ہیں. یہ قوت سماعت سے محروم ہے, لیکن یہاں پر انہیں یہ کام سکھایا جا رہا ہے. کتنی دیر ہوگی انہیں کام سیکھتے ہوئے؟ یہ مطلب ان کو کافی ٹائم ہو گیا ہے سیکھتے ہوئے. مطلب یہ مختلف کورسز کرتی ہیں, صرف ایک ہی کورس نہیں کرتی. یہ اسٹیچنگ کا بھی کرتی ہیں, کڑھائی کا بھی کرتی ہیں, ہینڈ نیٹنگ, مشین نیٹنگ, کروشیا کا, جی کمپلیٹ ساری کورسز کرتی ہیں. جی کتنی دیر؟